اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والبزهر الأتم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك۔ خواتین و حضرات، میری خوش بختی اور سعادت مندی کہ چند لمحے اس بابرکت تقریم سعید میں علماء ذیشان کی سرپرستی، صدارت، توجہ اور نگرانی میں آپ دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ خالق ارض و سما محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس حاضری کو دولت اخلاص عطا فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس طرح کے عزیز القدر علامہ حافظ محمد اجمل معظمی صاحب نے فرمایا کہ نعرہ ناجائز نہیں سمجھتا میں، موجودہ زمانہ میں جس طرح ہر چیز رسم اور رواج کے کلچر میں کنورٹ ہو گئی ہے، ہمارا نعرہ بھی اسی کلچر کا نظر ہو گیا ہے۔ نعرہ وہی ہے جو دل کی عمیق گہرائیوں سے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر لگایا جائے، وہ یقیناً عرش بری تک پہنچتا بھی ہے اور وہاں سے نزول رحمت کا ضرور بھی ہوتا ہے۔ میں دو تین چیزوں کی پابندی کرتا ہوں، ایک نعرہ کے حوالہ سے، دوسرا سٹیج پر یہ جو خدمت کرنے کا ایک رجحان چل پڑا ہے اسے بھی میں اپنے تئیں معیوب سمجھتا ہوں، اور تیسرا وقت کا لحاظ کرنا فرائض میں سے سمجھتا ہوں۔ حضرات ذی وقار رب ذوالجلال نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، تکریم و تعظیم اور مقام و مرتبہ کو جس فیاضی کے ساتھ قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، وہ کسی اور نبی اور رسول کا خاصہ نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فیاضی کے ساتھ فرمایا ہے، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن بولا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت مقدسہ میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی خصوصیات کا رب کریم نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی محبوب دو عالم کے تذکرے گونج رہے تھے۔ تو اسی اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حضور کے تذکروں سے اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو شاداب کرنا، حضور کی رفعتوں کو سلام کرنا،
حضور کی عظمتوں کی گونج سے کائنات کو معطر کرنا، یہ وہ خوبصورت رویہ ہے، یہ وہ خوبصورت عمل ہے، اور یہ وہ باوقار ذکر ہے جو براہ راست رب قدوس کی اپنی سنت ہے۔ قرآن مجید نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف زاویوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف جہتوں سے اور مختلف طریقوں سے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور کے شمائل کی بات بھی کی، حضور کے فضائل کا تذکرہ بھی کیا، حضور کی سیرت کا چرچہ بھی کیا، اور سیرت کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے جو انعام بیان فرمایا وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا حضور کی سیرت اتنی اجلی ہے، حضور کی سیرت اتنی کامل اور مکمل ہے، حضور کی سیرت میں اس قدر عظمت و شان ہے کہ جو بندہ مومن حضور کے نقش قدم پہ چلتا ہے، حضور کے کردار و اخلاق کو اپناتا ہے، حضور کے کہے ہوئے کو مانتا ہے اور حضور کے رکے ہوئے سے رکتا ہے، سرور دو عالم کی سیرت و کردار سے اپنی زندگی کو معطر اور معمر کر لیتا ہے۔ فرمایا اس خوش نصیب کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی عام سا انسان ہے، وہ بشری صفات رکھنے والا ایک انسان ہے، بلکہ وہ فرش زمین پر چلتا ہوا اتنا محترم ہے، اتنا محتشم ہے اور اتنا مقدس ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے تم میرے طریقے کو اپناؤ، میرے راستے پہ چلو، میری فرما برداری میں اپنی ذات کو گم اور فنا کر دو، تو اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ براہ راست تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کون سا زاویہ ہے اور کون سا پہلو ہے رسول مکرم کی زندگی کا جس کو قرآن نے ڈسکس نہیں کیا۔ پہلے فضائل کے حوالے سے، شمائل کے حوالے سے، اخلاق و کردار کے حوالے سے، سیرت کی چمک کے حوالے سے مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں رب قدوس اپنی شان کے مطابق فصاحت و بلاغت کے موتی کائنات کو عطا فرماتا رہا، اور آخر میں اس ساری تفصیل کو اس اجمال میں اور اس ساری تفصیل کو اس اختصار میں سمیٹ دیا۔ لعمرک اے جان جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے دلکش ہو، آپ اتنے عظیم تر ہو، آپ اتنے مقدس ہو، آپ اتنے عرفہ و اعلیٰ ہو کہ میں اللہ ہو کر آپ کی ساری عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ وہ حضور علیہ السلام کے جتنے کمالات تھے، حضور کے جتنے اوصاف تھے، اور ان کمالات و اوصاف کی بھی حد اس لیے نہیں ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ ناز میں جب قدسی صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور گویا ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا ہے، حضور کے رویے کیسے ہیں، حضور کا کردار کیسا ہے، حضور کی سیرت پاک کیسی ہے، صحابہ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نقطے پہ
ضرور غور کیجیے گا، خواتین بھی تشریف فرما ہیں اور حضرات بھی جلوہ گر ہیں، اس نقطے کو ضرور باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے نہیں تھا؟ حضور کی عبادت ان کے سامنے تھی، حضور کے معاملات ان کے سامنے تھے، حضور کے معمولات خواہ ان کا تعلق معاشرت سے ہو، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، وہ بھی ان کے سامنے تھے۔ حضور علیہ السلام کے میدان جنگ کے معاملات وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضور علیہ السلام کا مہمانوں کے ساتھ ملنا، مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ کائنات کے بادشاہوں کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارت کاری کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی صحابہ کی نظروں سے چھپے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آئے گئے لوگوں کے ساتھ بیہیو اور رویہ کیسا تھا؟ ایک ایک لمحہ حضور کی زندگی کا صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے تھا۔ صحابہ کا اپنے رب سے تعلق کتنا عظیم تر تھا، صحابہ کا اپنے رب سے تعلق کتنا خوبصورت ترین تھا، صحابہ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا البیلا اور نرالا تھا۔ وہ سارے کے سارے معاملات صحابہ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان کچھ بالکل پرائیویٹ معاملات ہوتے تھے جو وحی کے وقت جن کا ظہور ہوتا تھا۔ کئی صحابہ کرام نے ان احساسات کو بھی اپنے من کی دنیا میں محسوس کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں حاضر تھے، رش تھا، مجمع تھا، بھیڑ تھی، بھیڑ کی وجہ سے ہم حضور کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ لگ گیا، اور کوئی اختلاف نہیں اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں کہ اللہ کا نبی ہے، کائنات کا تاجدار ہے، انبیاء کا امام ہے، رسول کا سردار ہے، یہاں تو ایک چھوٹا سا پیر بھی سنبھالے سے سنبھالا نہیں جاتا، اور وہ تو کائنات کا تاجدار ہے، حبیب خدا ہے، ساری کائنات کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس انداز میں فرش زمین پر بیٹھے ہیں اور صحابہ کا مجمع، غلاموں کا مجمع ارد گرد ہے، بھیڑ اور رش کی وجہ سے گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ اسی اصلاح میں وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وحی شروع ہو جاتی ہے، وحی اترنا شروع ہوتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس وحی کے اترنے کا لمحہ اور مرحلہ تھا، مجھے اندازہ ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ حضرات عزیز وقار، حضرت زید کہنے لگے، مجھے یوں لگتا تھا کہ کسی نے احد پہاڑ اٹھا کر میرے گھٹنے کے اوپر رکھ دیا ہے، میری ران کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ وہی جب اترتی تھی تو حضور علیہ السلام مختلف انہونی کیفیات میں سے گزرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، حضور اس روب کو، اس برداشت کو اور وحی کی اس ثقل کو اپنی شان کے مطابق برداشت فرماتے تھے، کیونکہ وحی میں ثقل تھا، بوجھ تھا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ کھولا ہے کہ قولاً ثقیلا، جو ہم وحی کی صورت میں کلام نازل کرتے ہیں، اس میں ثقل ہے اور بوجھ ہے۔ اب حضور کا سینہ تو اس قدر مضبوط تھا، حضور کا مبارک دل تو اس قدر مضبوط تھا کہ پہاڑوں کی ثابت قدمی اور پہاڑوں کی مضبوطی بھی اس دل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا،
اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو اے دیکھنے والے تو دیکھ لیتا وہ پہاڑ چور چور ہو جاتے، سرنے میں تبدیل ہو جاتے، اور اس کے مقابلہ میں وہ قلب مصطفیٰ کتنی برداشت رکھتا ہے، کتنی قوت رکھتا ہے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ وحی کا نزول شروع ہوا، حضور کے سینہ پاک پر وحی اترنی شروع ہوئی، تو اس کا بوجھ گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میری ران پر کسی نے احد پہاڑ کو آ کے رکھ دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کون سے وہ احساسات ہیں، کون سی وہ کیفیات ہیں جو صحابہ کرام کی نظروں سے اوجل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا غار ثور کے ماحول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ کی سنگت میں رہے، رسول اللہ کی مجلس میں رہے، رسول اللہ کی معیت میں رہے، اور ان کیفیات کو، ان احساسات کو اور ان فیلنگز کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، محسوس کیا، اپنے من میں اتارنے کی کوشش کی، اور وہ من میں کیفیات جو اتری تو صورتحال یہ ہو گئی جب مدینہ شریف پہنچے اہل مدینہ فرق نہیں پا رہے تھے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، مخدوم کون ہے، خادم کون ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کی میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر بھانپ گئے کہ اہل مدینہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، رسول اللہ کون ہے، انبیاء کے امام کون ہے، رسول کے امام کون ہے۔ حضرات عزیز وقار، محبت کی وادی میں سفر کرنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ محبت جب اپنی معراج پہ پہنچتی ہے تو لب و لہجہ بھی محب کا محبوب جیسا ہو جاتا ہے، نشست برخاست بھی محبوب کی محب کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلا درجہ یہ ہے اور آخری درجہ یہ ہے، سوچے تو پہلے ہی ایک ہو گئی تھی، آج مرحلہ یہ ہے کہ شکل کے فرق بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ دونوں موجود ہیں، اور اہل مدینہ فرق نہیں پا رہے ان میں آقا کون ہے، ان میں غلام کون ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ باتدبیر کون ہے، صدیق اکبر سے زیادہ باریکیوں کو جاننے والا کون ہے، صدیق اکبر سے زیادہ حکمتوں کو سمجھنے والا کون ہے، صدیق اکبر سے زیادہ شعور و بصیرت کی نگری میں بادشاہت کا تاج سر پہ سجا کر زندگی گزارنے والا کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کندھے پہ رکھا ہوا کپڑا اٹھایا اور حضور کے سر پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے والے جان جائیں نوکری دینے والا غلام ہے اور نوکری لینے والا کائنات کا آقا اور مخدوم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بات یاد رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کرام، صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر کیوں ہوئے؟ صحابہ نے حضور کی سیرت نہیں دیکھی تھی، حضور کے کردار کو محسوس نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام کے معاملات کا مطالعہ اور مشاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے آپ کو حضور کی ذات میں ڈھال کر انہوں نے دکھایا تھا۔ اور یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ یہ جملہ میرے لیے بھی ہے، یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ جملہ محترم خواتین کے لیے بھی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، اور اے میری محبت پہ نازاں اور فرحاں رہنے والوں، میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ اپنا لو، جو اخلاق الہی ہیں ان کو اپنا لو۔ حضرات عزیز وقار، اب صحابہ کرام سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر کیوں ہوئے؟ تم نے حضور کو دیکھا، حضور کی سیرت کو دیکھا، حضور کے کردار کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کی منموہنی عادات کو دیکھا، اور ان ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کی، ان میں ڈھلنے کی مکمل طور پہ کوشش کی۔ وہ لمحہ کیا آپ بھول گئے ہیں سپر پاور ہے
ایران کا علاقہ ہے، اس وقت ایران پوری دنیا کے نقشہ پہ جغرافیائی طور پہ سپر پاور مانی جاتی تھی۔ آج جس طرح امریکہ مشہور ہے، اس وقت ایران سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ اس سپر پاور کے ذاتی محل میں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں، کچھ سرحدی معاملات سلجھانے کے لیے گئے ہیں، اس دعوت دین پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، صحابہ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، ان کا نوالا گرا، انہوں نے اٹھایا، اس کو پونچھ کر نگل لیا، کھا لیا۔ جو وہاں موجود لوگ تھے ایوان کے اندر، محل کے اندر، ایرانی جو لوگ موجود تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، ناپسند آئی کہ گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھا لیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں؟ نہ نہ نہ، رزق اللہ کا ہے۔ اللہ کے رزق کا جو جتنا احترام کرتا ہے، اللہ اس قدر ہی اس پر مہربانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ اس پر میں تفصیلی بات کر سکتا ہوں کہ رزق کے حوالے سے ہمیں کتنا سینسیٹیو ہونا ہے، ہمیں کتنا حساس ہونا ہے۔ بہت سارے وظائف ایک طرف، بہت سارے اوراد ایک طرف، بہت ساری تسبیحات ایک طرف، بہت سارے چلے ایک طرف، بہت سارے رزق حاصل کرنے والی ریاستیں ایک طرف، اور اللہ کے دیے ہوئے مناسب رزق کا احترام ایک طرف۔ اس نقطے کو یاد کر کے جائیے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے وہ نوالا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور نگل لیا۔ ایوان میں لوگ جو موجود تھے، محل میں جو لوگ موجود تھے، انہوں نے اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، معیوب جانا، اور کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو چھوٹے لوگوں کی حرکت ہے، یہ تو عوامی طریقہ ہے۔ تم نے کسرا کے محل میں بیٹھ کر، سپر پاور کے سرکل میں بیٹھ کر اتنی چھوٹی حرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان مشہور صحابی رسول ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رازوں کا امین کہا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو بتا دیا تھا، دنیا سے جاننے کے بعد، میرے دنیا سے جاننے کے بعد مدینہ کے حالات کیا ہوں گے، مکہ کے حالات کیا ہوں گے، حجاز کے حالات کیا ہوں گے، شام کے حالات کیا ہوں گے، مصر کے حالات کیا ہوں گے، ایران کے حالات کیا ہوں گے، افق پر کیا صورتحال تبدیل ہوگی، شخصی طور پہ بتا دیا تھا۔ کون منافق ہو جائے گا، کون راہ راست سے ہٹ جائے گا، کون صراط مستقیم کا ہمیشہ راہی رہے گا۔ صحابہ کرام کو اس بات پر اتنا اعتبار تھا، اتنا اعتماد تھا کہ فاروق اعظم جیسی ہستی ہر روز صبح نماز کے بعد حذیفہ بن یمان کو ایک کونے میں لے کے چلے جاتے اور پوچھتے، بتاؤ میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ میں اتنا مطمئن ہوں 15ویں صدی کا مسلمان، حد ہو گئی۔ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے معاملات کا احتساب کرنا ہوگا۔ ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں، ہماری انجمن کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادات کیسی ہیں، ہم اتنا مطمئن پھرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ حذیفہ بن یمان جو مشہور صحابی رسول ہیں، صاحب سر رسول اللہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک خلافت کے زمانے میں مدائن کا گورنر حضرت سلیمان فارسی کو بنایا، ان کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کو بنایا۔ یہ وہ صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اس سفارت میں شامل تھے، اس محل میں موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے، یہ چھوٹا کام کیا کیا ہے، حذیفہ بن یمان کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی، کھانا چھوڑ دیا، حالت قیام میں ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اَأَتْرُکُ سنت حبیبی لِہَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا تم بے وقوفوں کے لیے ہم اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دیں؟
یہ بھی کہہ سکتے تھے سنت رسولی سنت نبی، یہ بھی کہہ سکتے تھے حضور کا مقام نبوت ذکر نہیں کیا، حضور کا مقام رسالت ذکر نہیں کیا، حضور کا کوئی اور امتیازی وصف ذکر نہیں کیا، اپنے دل کی بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ کی ہر ادا کو اس لیے محبوب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ آترو کو سنت حبیبی لہؤلاء الہمکا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح حضور کی ذات میں گم کر لیا تھا، اس طرح فنا کر لیا تھا اور اس طرح ڈھال لیا تھا، پھر انہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ صدیقہ کائنات کے پاس جاتے اور ٹائم لیتے، ان کی بارگاہ ناز کے جو پروٹوکولز ہیں، جو آداب ہیں، ان کو اختیار کرتے، ادب احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر سوالی بن کر اپنا دامن پھیلاتے۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ کہتے ہیں ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، ہمیں حضور کی سونی اور منموہنی اداؤں کے بارے میں بتاؤ، ہمیں حضور کے اجلے اجلے کردار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے، یہ تو حضور نے صحابہ نے باہر دیکھ لیا تھا، برادری کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے صحابہ نے دیکھ لیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے صحابہ نے دیکھ لیا تھا، مہمانوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے صحابہ نے دیکھ لیا تھا، مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے ساتھ میرے رسول محتشم کا رویہ کیسا تھا یہ تو صحابہ نے دیکھ لیا تھا، مقتدیوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا یہ تو صحابہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سب باتیں حضور صحابہ کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اہل خانہ کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے؟ جس مہمان نبی نے مسند پہ بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ بولا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، آقا فرماتے ہیں بڑے ہونے کا معیار، اعلیٰ ہونے کا معیار، افضل ہونے کا معیار، کوالٹی ایبل ہونے کا معیار تم کوٹھی سمجھتے ہو یہ تمہاری سوچ ہے، تم گاڑی سمجھتے ہو تمہاری سوچ ہے، تم بہترین بزنس سمجھتے ہو تمہاری سوچ ہے، تم پلازا سمجھتے ہو تمہاری سوچ ہے، تم بہت ساری زمینوں کا مالک بن جانا سمجھتے ہو یہ تمہاری سوچ ہے، کسی بہت بڑے ایوان کی بڑی کرسی پہ بیٹھ جانا اعلیٰ ہونے کی مثال تم سمجھتے ہو۔ فرمایا یہ سب تمہاری سوچ ہے۔ آقا فرماتے ہیں عورتوں کا تحفظ کرتے ہوئے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، عورتوں کے جذبات کا احساس اور پاس کرتے ہوئے میرے نبی نے پیر سے بھی کہہ دیا، عالم سے بھی کہہ دیا، سید سے کہہ دیا، استاد سے بھی کہہ دیا، سیاستدان سے، وزیر مشیر صدر وزیر اعظم سے بھی کہہ دیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، محمد کی نگاہ میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب حضور نے یہ جملہ بول دیا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اور ہم نے سمجھنا ہے اور ہم نے پوچھنا ہے کہ حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بات کو سمیٹنا بھی ہے، بالکل میرے ذہن میں یہ نقش نہیں تھا جس کی طرف میں چل رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عزیز وقار ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کے علم کی عظمتوں پر امت کی ساری بیویوں کی عظمت نثار اور قربان ہو جائے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کا فرمان کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مردوں کو علم دیا گیا، عورتوں کو علم دیا گیا، مردوں کو سائڈ پہ کر کے عورتوں کو حضور علیہ السلام نے نامزد کر کے فرمایا اس کائنات کے اندر جو علم عورتوں کو دیا گیا اس علم کے دو حصے کر دو، ایک حصہ کائنات کی ساری عورتوں کو دیا گیا اور ایک کامل حصہ صدیقہ کائنات کو عطا کیا گیا۔ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ صدیقہ کائنات کی علم کی جولانیاں جو ہیں اور جو نور شگافیاں ہیں علمی، میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں، اب وہ چونکہ علم و فضل کا کہ بہت بڑی علم بردار تھی، انہوں نے کہا میں بات کو سمیٹوں۔ حضرت صدیقہ کائنات نے کہا میں بات کو سمیٹوں، یہ پوچھنے آئے ہیں عائشہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، خدیجہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، میمونہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، حفصہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ام حبیبہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا،
زینب کے ساتھ تعلق کیسا تھا، جویریہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، صفیہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، یہ پوچھنے یہی آئے ہیں نا کہ گھر والوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا، حضور کا بیہیو کیسا تھا. ہم اس اخلاق کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو ام المومنین صدیقہ کائنات نے فرمایا، پنجابی میں کہتے ہیں مقدی مقامہ، توجہ چاہتا ہوں، صدیقہ کائنات نے اس پیرے پہ عمل کیا. کہنے لگی کانا خلقہ القرآن. اے جماعت صحابہ اچھی طرح سن لو اور اچھی طرح اس بات کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں سبق اور نقش کر کے جانا، پورا کا پورا قرآن میرے رسول کے اخلاق ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے اور ایک تھیوری ہوتی ہے. صدیقہ کائنات نے کہا قرآن تھیوری تھا، اس کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھ لو. اگر ورقوں میں بند قرآن کو دیکھنا ہو تو اس کتاب قرآن کو دیکھ دو. اگر مجسم اور چلتا پھرتا قرآن فرش زمین پہ دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کی ذات کو دیکھ لو. میں کیا بول رہا ہوں اور میں کہاں تک جاؤں؟ حضرات ذی وقار کانا خلقہ القرآن. تو بات یہ میں کر رہا تھا، قرآن نے حضور کی ساری مبارک زندگی کا جائزہ لے کے آخر میں فرما دیا لعمرک، تیری ساری عمر ہی اتنی خوشگوار ہے، تیری ساری عمر ہی اتنی دل گداز ہے، تیری ساری عمر ہی اتنی دل ربا ہے کہ میں اللہ ہو کر تیری ساری عمر کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھا رہا ہوں. اور صدیقہ کائنات نے پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرما دیا کانا خلقہ القرآن. توجہ چاہتا ہوں، اس میں ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جلد میں بند ایک قرآن ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. دوسرا، حضرت صدیقہ کائنات نے یہ بات سمجھا دی، نوٹ کرنا، اپنے دماغوں میں بٹھا کے جانا. صدیقہ کائنات نے بتا دیا جس طرح قرآن کی حد نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی بھی حد کوئی نہیں. تو پھر ہم کس طرح بیان کریں؟ حضرات ذی وقار یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے. ہم حضور کا ذکر کیسے کریں؟ ہم حضور کی تعریف کیسے کریں؟ ہم حضور کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا سلام کیسے پیش کریں؟ لیکن اس لیے کرنا ہے کہ اس ذکر سے ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، ایمان محفوظ بھی ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس لیے ذکر کرنا ہوتا ہے، اس لیے ذکر سننا ہوتا ہے. تو میں ایک جملے پہ چند منٹ بول کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ایک جملہ فرمایا تھا، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر. حضرات ذی وقار بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر باریکیوں میں جائیں تو انا پہ بھی بات ہو سکتی ہے، انا کے بعد جو الف ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. آتا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی عربی زبان کے اندر مختلف بابوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، کبھی ثلاثی مزید میں ہوتا ہے. ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اللہ نے ثلاثی مجرد کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کیا، ثلاثی مزید فی کا صیغہ استعمال کیوں کیا، یہ الگ موضوع ہے. آگے انا اعطینا کا پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے محمد کو دے دیا، ہم نے احمد کو دے دیا، ہم نے ماہی کو دے دیا، ہم نے عاقب کو دے دیا، ہم نے ثاقب کو دے دیا، ہم نے رسول کو دے دیا، ہم نے نبی کو دے دیا، ہم نے صاحب التاج کو دے دیا، ہم نے صاحب المعراج کو دے دیا، ہم نے سید الثقلین کو دے دیا. جو پابندی کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کا معمول رکھتے ہیں میرے پیر بھائی، وہ زیادہ سرور حاصل کر رہے ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. دلائل الخیرات کے مرتب نے اور مصنف نے درود شریف شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام لکھے اور اس کے بعد دنیا میں جتنے میرے رسول کے نام دستیاب تھے اکٹھے کر کے لکھ دیے تاکہ امتی پڑھتا جائے، رسول اللہ کی توجہ حاصل کرتا جائے. انا اعطینا کا حضرات ذی وقار انا الگ ہے، الف الگ ہے، اعطینا الگ ہے. اور آتے تو بھی ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں ہے، نا کیوں ہے، یہ ساری موشگافیاں لفظی ہیں. میں اس طرف آپ کا خوبصورت ذہن نہیں لے جانا چاہتا. آگے کا میں یہ نہیں کہا محمد کو احمد کو. حضرات ذی وقار حضور کا کوئی نام نہیں لیا، حضور کی کوئی صفت ذکر نہیں کی. کا فرمایا انا اعطینا کا، ہم نے آپ کو، یہ یوں کے معنی میں ہے نا. کا یہ
پروناؤن ہے، ضمیر ہے، کہا ہم نے آپ کو دے دیا، آپ کو دے دیا، آپ کو دے دیا، جی ہم نے آپ کو دے دیا۔ اس میں اشارہ یہ کیا گیا کہ مجھے اگر کچھ ملنا ہے تو مجھے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، مجھے کچھ دکھانا پڑے گا۔ میں عبادت کے حوالے سے بھی اللہ کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کروں، میں اخلاق کے حوالے سے بھی اللہ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں، میں کردار کے حوالے سے بھی اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں، میں معاشرت کے حوالے سے بھی اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں۔ کائنات کا جو جو شعبہ ہے اس میں جو جو اللہ اور اس کے رسول نے میری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، ہم کوشش کریں گے اس معیار پر پورا اتریں، اس کے بعد اس کا من چاہے تو کچھ عطا کرے، ورنہ ویٹنگ لسٹ میں رکھ دے، انتظار میں کھڑا کر دے کہ جب چاہوں گا دوں گا، قبر میں دوں گا، آخرت میں دوں گا۔ یہ سارے اس کی مرضی کے سودے ہیں، لیکن محبوب کا جب معاملہ آیا فرمایا انا آتینا کا، ہم نے بطور عابد عبادت گزار تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے مجاہد بطور جہاد کرنے والا تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے بطور سربراہ تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے بطور نبی تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے بطور رسول تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے بطور سید الانبیاء والمرسلین تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے تو تیری ذات کو دیکھا ہے۔ ذات سے پیار آسان نہیں ہوتا، ذات سے محبت آسان نہیں ہوتی، کسی کے علم کی وجہ سے اس سے پیار ہوتا ہے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے اس سے پیار ہوتا ہے، کسی کی کرسی کی وجہ سے اس سے پیار ہوتا ہے، کسی کے پیسوں کی وجہ سے اس سے پیار ہوتا ہے، کسی کے عہدے کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، کسی کی حسن و جمال کی وجہ سے اس سے پیار ہوتا ہے، کسی کا کسی سے کسی نے کسی وجہ سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پیار کے سارے ضابطوں کو توڑتے ہوئے اعلان کرتا ہوں ہم نے محبوب کی ذات کو دیکھا ہے، اور اس ذات کو دیکھتے ہوئے پیار بھی کیا ہے، اور اس کے دامن مراد کو مالا مال بھی فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور باتیں ہو سکتی ہیں لیکن لفظ کوثر کی طرف میں آ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر سے مالا مال فرمایا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کوثر سے مراد اولاد ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوثر سے مراد اولاد ہے، لیکن اللہ سپیشلی فرما رہا ہو ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو دیا، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ جب سپیشل کہہ رہا ہے تو کسی سپیشل بات کا ہی ذکر کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم کو اولاد نہیں دی، حضرت شیس کو اولاد نہیں دی، حضرت نوح کو اولاد نہیں دی، حضرت موسیٰ کو اولاد نہیں دی، حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، لہٰذا یہ بھی معنی درست ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد دی۔ ایک فرق ضرور ہے، ایک فرق ضرور ہے، ماضی میں بھی آج بھی آئندہ زمانے میں بھی ساری کائنات کا اصول یہی رہا ہے، یہی ہے اور یہی رہے گا کہ اولاد نسل 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 باپ سے چلتی ہے۔ محبوب دو عالم کا مرحلہ آیا، فرمایا یہ ضابطہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ کی نسل آپ کی لخت جگر سے چلے گی۔ یہ ایک خصوصیت ضرور ہے، یہ ایک انفرادیت ضرور ہے، یہ ایک البیلہ امر ضرور ہے، ورنہ اولاد میں تو باقی نبی بھی شریک ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا اولاد بھی درست ہے، لیکن اللہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، اللہ کچھ اور فرمانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ اے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، میرا سوال یہ ہے موسیٰ کو کتاب نہیں ملی؟ میرا سوال یہ ہے عیسیٰ کو کتاب نہیں ملی؟ میرا سوال یہ ہے حضرت زبور کو، حضرت داؤد کو زبور نہیں ملی، کتاب نہیں ملی؟ ملی ہے، صحیفے ملے، کتابیں ملی۔ پھر حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ جب ان کو بھی کتابیں ملی، حضور کو بھی کتاب ملی، پھر کیا فرق رہ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، وہ کتابیں خاص علاقے کے لیے تھیں، وہ کتابیں خاص قوم کے لیے تھیں، وہ علاقے خاص زمانے کے لیے تھیں۔ قرآن آیا، قرآن آیا، قرآن آیا، اللہ نے فرمایا اب زمانوں کی قید ختم ہو گئی، اب علاقوں کی قید ختم ہو گئی، اب اقوام عالم کی قید ختم ہو گئی۔ جو بھی انسانی لباس پہن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا، وہ یورپین ہو، وہ مشرق وسطیٰ کا ہو، وہ ہندو مت کا مذہب رکھنے والا ہو، وہ بدھ مت کا مذہب رکھنے والا ہو، وہ کائنات کے کسی قبیلے، کسی قوم، کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے لیے اگر کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔
حضرات عظیم اکرام، اور فرمایا بس یہ نہ سمجھنا کہ بس یہیں تک ہے، فرمایا یہ کتاب وہ ہے، تورات زمانے تک تھی، انجیل زمانے تک تھی، زبور زمانے تک تھی، صحیفے حضرت شعیب کے زمانے تک تھے، ابراہیم کے صحیفے زمانے تک تھے، حضرت آدم کے صحیفے زمانے تک تھے، یہ زمانے سے بھی ورا ہے، اقوام سے بھی ورا ہے، علاقے سے بھی ورا ہے، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، معاشر کے بعد اگلا زمانہ شروع ہوگا، فرمایا جنت کے اندر بھی برائے ریڈنگ جو کتاب ہوگی وہ قرآن ہوگا۔ اور اسی لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذہن بناتے ہوئے، ان محترم خواتین کا ذہن بناتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے، تمہاری اولاد میں سے یا تم میں سے جس کو جتنا قرآن آتا ہوگا وہ جنت میں اتنے درجے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی طرف توجہ کر لو، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ میرا ایک سپیشل سبجیکٹ ہے قرآن، میں اس پہ بڑی گفتگو کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طالب علموں کو، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت، قرآن میں رسوخ اور قرآن کی تعلیمات کا ابدی ہونا، اس پہ بڑی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں، خدا کے لیے قرآن سے جڑ جاؤ۔ کیوں؟ میرے رسول نے جب آخری حج کیا تھا، حضور نے ایک ہی حج کیا ہے، یہ آخری تکلف ہے، میں نے بھی روایتاً اس تکلف کو اپنایا ہے، ورنہ حضور نے ایک ہی حج کیا ہے اور وہ ایک ہی حج حضور کے لیے کافی تھا۔ اور ہم بھی اگر اپنی دانش مندی کو ذرا درست کر لیں تو بار 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 یہ حاجی کا لیبل لگانے کی بجائے اور بہت سارے معاملات ہیں جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، میرے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے رویوں کے ساتھ ہے، میرے کردار کے ساتھ ہے، میرے چلن کے ساتھ ہے، اس پہ توجہ دینا ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے ایک ہی حج فرمایا، اس آخری اور پہلے آخری حج کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب اشارہ ہوا نا کہ میرا شاید یہ آخری حج ہو، اس کے بعد ہم یوں گیدرنگ میں اکٹھے نہ ہو سکے، کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آنے لگا کہ اس میں سمیل آ رہی ہے، اس میں سمیل آ رہی ہے کہ حضور سگنل دے رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے۔ جب یہ لوگ سوچ رہے ہیں تو پھر وہ سوچیں گے ہم کس کے آسرے پہ جیئیں گے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے۔ تو اس وقت رسول محتشم نے فرمایا تھا میں دو وزنی چیزیں، دو عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان دونوں کے ساتھ جڑا رہا وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا، آخرت میں بھی کامران اور کامیاب ہوگا۔ اس میں یہ اشارہ بھی دے دیا گیا کہ آل پاک کا سچا اور سچا فرد وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو، قرآن کا تعلق آل پاک کے فرد سے ہو۔ آل پاک قرآن سے ہٹ کے اپنا کوئی کردار پیش نہیں کر سکتے، اپنا کوئی نظریہ پیش نہیں کر سکتے، قرآن سے ہٹ کے اپنا کوئی پروگرام پیش نہیں کر سکتے۔ حضور نے دو ٹوک فرما دیا۔ تو حضرات عزیزان میں توجہ چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اس میں علماء نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، تو میں کہہ رہا ہوں قرآن ہے، درست ہے، میں یہ معنی مانتا ہوں، لیکن صرف قرآن پہ اکتفا نہیں کرنا۔ قرآن کتاب ہے، موسیٰ کو بھی ملی، عیسیٰ کو بھی ملی، داؤد کو بھی ملی، آسمان سے صحیفے بھی آئے۔ کسی نے کہا اس سے مراد دین ہے، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہمیں نے تمہیں یہ چمکتا دمکتا صاف شفاف بزرگ تر دین عطا کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ معنی بھی درست ہے، لیکن کیا موسیٰ دین والے نہیں تھے؟ عیسیٰ دین والے نہیں تھے؟ ابراہیم دین والے نہیں تھے؟ سارے انبیاء، سارے رسول دین کے ہی پرچار کر بن کے آئے، دین کے ہی علم بردار بن کے آئے، دین کی ہی دعوت دینے والے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ دین وہ دین ہے جو اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن نے جملہ بول دیا، وہ اسی حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بولی میں، اللہ کی زبان میں یہ سندیسہ، یہ پیغام، یہ میسج آگے کنوے کر دیں اس 10 لاکھ کے مجمع میں کہ آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، اس قرآن کے ذریعے دین اسلام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سب کے لیے کافی ہے، اس دنیا میں بھی کافی ہے، قبر میں بھی کافی ہے، آخرت میں بھی کافی ہے، جنت میں بھی کافی ہے۔
اور یہ جملہ جذباتی طور پہ نہیں بول رہا، کوئی جملہ جذبات کی رو میں بہہ کے نہیں بول رہا، اور یہ جملہ بالخصوص جذباتیت کا عکاس نہیں ہے، یہ دین جنت میں بھی ہوگا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں میں نعمتیں بانٹنا شروع کر دے گا۔ جنتی جو نعمت مانگے گا ایک لمحے سے پہلے، اس کی سوچ سے پہلے اس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرات زیوکار یہ عطا کا سلسلہ جاری ہوگا، عطا کا سلسلہ جاری ہوگا، عطا کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آخر ایک دن اللہ فرمائے گا کچھ اور بھی مانگو، حل من مزید، کچھ اور بھی مانگو۔ اب سب کچھ مانگ لیا، بظاہر کوئی ایسی چیز جنتی نہیں تھی جو میرے استعمال میں نہیں آ گئی، جس کو میں نے ہٹا نہیں لیا، استعمال نہیں کر لیا، یوز نہیں کر لیا، ہر نعمت سے میں مالا مال ہو گیا۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ سنو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس وقت اگر جنت کے اندر کوئی تو میرے کام آئے گا تو وہ علماء کی جماعت ہوگی، اور دین کے علماء، یہ اسلام کے علم بردار۔ حضور نے فرمایا علماء موجود ہوں گے، سارے جنتی علماء کے پاس جائیں گے، سب کچھ لے لیا، سب کچھ استعمال کر لیا، سب کچھ ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب مالک فرماتا ہے کچھ اور بھی مانگو۔ اب کیا مانگے؟ اس وقت آقا نے فرمایا یہ سچے سچے دین کے مخلص علماء کہیں گے ایک نعمت باقی ہے، اس کا نام اللہ کا دیدار ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر بات ہو رہی ہے، بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ اس سے مراد دین ہے۔ میں نے کہا دین ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین اسلام کی عظمت اور ہے، باقی دینوں کی اہمیت اور ہے، لیکن دین تو وہ بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ اس سے مراد صرف اسلام نہیں ہے، اس سے مراد صرف کتاب نہیں ہے، اس سے مراد صرف اولاد نہیں ہے، مختلف معانی اس میں بیان کیے گئے۔ سب سے بہترین گفتگو اور سب سے بہترین بحث امام فخر الدین رازی نے کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر کیا ہے؟ اگر اس سے دین بھی صرف مراد نہیں ہے، کتاب بھی صرف مراد نہیں ہے، اسلام بھی مراد نہیں ہے، بعض نے کہا اولیاء اللہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے اے معبود آپ کی امت میں اولیاء کرام کو پیدا کیا۔ میرا پھر وہی سوال ہے، پچھلی امتوں میں اولیاء نہیں تھے؟ جن اولیاء کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف مکمل ہے تو آپ کا خوبصورت ذہن ایک لمحے سے پہلے اس بات کو پک کر لے گا۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، مجھے بلقیس کا تخت چاہیے۔ جن کہنے لگا میں اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور میرا قرآن بولا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن بولا حضرت سلیمان کی امت کا ایک ولی بولا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا تو وہاں ولی نہ ہوتے تو پھر اللہ کہتا ہاں تمہیں ولی دیے ہیں۔ اس امت کے اولیاء اللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ قرآن نے جا بجا اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف کی حدیں کراس کی ہیں حضرات زیوکار۔ لیکن پھر میرا سوال وہی ہے، پچھلے نبیوں کو اور رسولوں کو بھی تو اولیاء ملے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کو اولیاء کہہ کے راضی کر دینا، بہلا دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور بھی معنی ہے، آؤ میں آپ کو ایک خوبصورت معنی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کوثر یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، جتنی میں نے بات کی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی مغلق بات نہیں تھی، کوئی پیچیدہ جملہ نہیں تھا، بات کو سمجھا کے کیا ہے۔ لیکن یہ آخری جملہ، اس پہ بھرپور توجہ چاہوں گا اپنے ذہنوں کو مکمل طور پر مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے بعد کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو بس چند لمحے مجھے عطا کر دیجئے۔ کوثر کاف وا سے رے، یہ کثرت سے نکلا ہے، کوثر کثرت سے نکلا ہے، اسی سے کثرت ہے، اسی سے کثیر ہے۔ ایک قلیل ہوتا ہے تھوڑا، اس کے مقابلے میں زیادہ کثیر ہوتا ہے۔ کثرت بھی اسی سے نکلا ہے، کوثر بھی اسی سے بنا ہے، کثیر بھی اسی سے بنا ہے، اکثر بھی اسی سے بنا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، بہت سارے مادے رکھتا ہے۔ حضرات زیوکار اللہ فرماتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثیر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا، فرمایا کثیر کا جو اینڈ ہے وہ کوثر ہے، کثیر کا جو اینڈ ہے وہ کوثر ہے۔ اب ایک بات تو واضح ہو گئی، آسانی سے سمجھ آ گئی کہ اس کائنات کے اندر بہت توجہ، اس کائنات کے اندر اس جملے پہ بہت دھیان دینا،
اس جملے کا عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، کثیر نہیں کہا، کوثر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے لیے جو نعمت دی جانی ممکن ہے وہ ساری کی ساری اٹھا کر مصطفیٰ کے دامن میں سجا دی۔ مخلوق عالم ہو سکتی ہے، مخلوق امیر ہو سکتی ہے، مخلوق نبی ہو سکتی ہے، مخلوق رسول ہو سکتی ہے، مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا نہیں بنایا، اس کے علاوہ کائنات کی ساری نعمتیں اٹھا کر مصطفیٰ کے دامن میں رکھتی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر کا ایک سادہ سا مفہوم تو یہ ہے، اور اگلا اور آخری جس پہ آپ کی اور زیادہ باریک بینی سے مجھے توجہ درکار ہوگی۔ کوثر، میں نے کہا یہ کثیر سے نکلا، کثرت سے نکلا۔ کثرت میں وحدت ہوتی ہے، پہلے ایک ہوتا ہے، پھر دو ہوتا ہے، پھر تین ہوتا ہے، پھر چار ہوتا ہے، تب بھی کثیر ہوگا نا۔ پہلے قلیل ہوگا، واحد قلیل ہے، ایک ہے، اس کے بعد دو ہے، کثرت کی طرف سفر شروع ہو گیا، تین آ گیا، کثرت کی طرف سفر شروع ہو گیا، چار آ گیا، کثرت کی طرف سفر شروع ہو گیا، پانچ آ گیا، کثرت کی طرف شروع ہو گیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب اگلی بات، اس کے لیے اور ذرا باریک توجہ چاہیے۔ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ وحدت ایک، جس کا معنی ہے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ جو وحدت ہے، ایک کو وحدت بولتے ہیں۔ وحدت کی دو قسمیں ہیں، ایک وحدت وہ ہوتی ہے جس کے بعد دو ہوتا ہے، ایک وحدت وہ ہوتی ہے جس کے بعد تین ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، اس کے بعد وحدت ختم ہوتی ہے، عورت آ جاتی ہے، اس کے بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مسئلہ کثرت کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو وحدت ہے جس کے بعد دو آئے، جس کے بعد تین آئے، جس کے بعد چار آئے، مجمع میں ایک شخص آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، وحدت کے بعد کثرت شروع ہو گئی۔ اس کو وحدت اضافی بولتے ہیں، اور ایک وحدت وہ ہے جس کے بعد دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، اس وحدت کو وحدت حقیقی کہتے ہیں، اس وحدت کو وحدت حقیقی کہتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، اس میں وحدت حقیقی مراد ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے بعد دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ایسا ہے جس کے بعد دوسرا نہیں ہے، وہ وحدت حقیقی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، اب معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے جان جاں میں تیرا ہو گیا، تو میرا۔ بہت خوبصورت انداز